اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ایمان اور اسلام کی جو نعمت عطا فرمائی ہے، ان دونوں نعمتوں سے ہمیں محبت اور عقیدت اور خوب پیار و محبت کرنا چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو مومنین ہوتے ہیں وہ ایمان سے محبت کرتے ہیں، اسلام سے محبت کرتے ہیں، حضور کی شریعت سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایک مومن کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اسی طرح جس طرح ایمان سے محبت کرنا لازم ہے، اسی طرح کفر سے نفرت کرنا بھی لازم ہے۔ جس طرح نیکیوں سے محبت کرنا لازم ہے، اسی طرح گناہوں سے نفرت کرنا بھی لازم ہے۔ ایک مومن کے لیے ایمان، اسلام اور شریعت کی تعلیمات، ان تمام چیزوں سے ہمیں بے پناہ محبت ہونی چاہیے، عقیدت ہونی چاہیے، اور جس کے سینے میں اسلام اور ایمان سے محبت پیدا ہوتی ہے ان پر اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، نبی کے صحابہ سے مخاطب ہو کر، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، بغور اس کو آپ سماعت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہارے اندر ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، تم کو ایمان سے محبت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے تم پر، اور ایمان سے تمہارے دلوں کو روشن کیا ہے، تمہارے سینوں کو، تمہارے قلوب میں ایمان کو اللہ نے آرائش کر دیا ہے زینت سے، اور آگے فرمایا کہ تمہارے اندر اللہ نے کفر کی نفرت کو ڈالا ہے، گناہوں کی نفرت کو ڈالا ہے، نافرمانیوں کی نفرت کو اللہ نے ڈالا ہے تمہارے سینوں میں، تم ان کو ناپسند کرتے ہو۔ یہ جو ہدایت یافتہ صحابہ ہے جن کے سینے ایمان کی محبت سے مالا مال ہے اور کفر سے نفرت ہے، یہ کیسے ملا؟ فرمایا یہ اللہ کی جانب سے تم پر فضل ہوا ہے، یہ خدا کی نعمت ہے تم پر کہ تمہارے دل ایمان کی طرف کھینچے جا رہے ہیں اور تمہارے سینوں میں کفر کی نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان لانے کے بعد ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ایمان سے محبت کرنا لازم ہے، اور کفر سے اور فسوق سے اور گناہوں سے نفرت کرنا بھی ایک ایمان والے کی شان ہوا کرتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت سنانے کا جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس اکثریت کے ساتھ بہت سے نوجوان جو کسی دوسری کنٹری کو جاتے ہیں، یورپ کو جاتے ہیں، امریکہ کو جاتے ہیں، کینیڈا کو جاتے ہیں، یا کسی بھی اسلامی کنٹری کو چھوڑ کر دوسری کنٹریوں کو جاتے ہیں، تو وہاں کے طور طریقے کو دیکھ کر، ان کے کلچر کو دیکھ کر، ان کی تہذیب کو دیکھ کر، ان کی زندگی کا جو معاملہ ہے غیروں کا، یہود و نصارہ، ان کے طریقے کو دیکھ کر بہت پسند کرتے ہیں،
اور یہاں کے رہنے والوں کو بڑی شان سے سناتے ہیں کہ وہاں ایسا ہے، وہ مقام پر ایسا ہے، وہاں کے لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی دل سے تعریف کرنے لگتے ہیں، دل سے اسے پسند کرنے لگتے ہیں، اور اپنے لیے شان کی بات سمجھتے ہیں کہ ہم اس مقام پر جا کر آئے ہیں، ہم وہاں رہ کر آئے ہیں، ہم دیکھ کر آئے ہیں، وہاں کی شان بڑی ہے، وہاں کے لوگ ایسے ہیں، وہاں پر اتنی ترقی ہے، وہاں پر لوگ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، بطور تعریف کیا کرتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسلام لا کر بیچارہ پریشان ہے، یہ مسلمان ہو کر پریشان ہے، اس کا تو پورا دل جان جگر سارا کا سارا غیروں کے طریقے کو پسند کر رہا ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ایک مومن دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے، کسی بھی مذہب کے والوں سے ملاقات کرے، کسی بھی تہذیب والوں سے ملاقات کرے، ایک مومن کا جو سینہ ہوتا ہے وہ مدینے والے آقا کی محبت کا مدینہ ہوا کرتا ہے، وہ غیروں سے متاثر نہیں ہوتا، اس کا ایمان کمزور نہیں ہوتا۔ یہ بات شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بڑے پیارے انداز سے بیان کی ہے۔ ان کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، اس کی تشریح بھی کروں گا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ساری دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کا سفر کیا، یورپ کا سفر کیا، وہاں کے تعلیمی اداروں کو دیکھا، وہاں کی ترقیوں کو دیکھا، وہاں کی ٹیکنالوجی کو دیکھا، وہاں کی سائنس کو دیکھا، ساری دنیا کی بڑے بڑے مقامات کا سفر کر کر جب آئے تو آپ نے ایک شعر میں اس کا جواب دے دیا، ایک ہی شعر میں اس کا جواب دے دیا۔ فرمایا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ نے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، یعنی فرنگیوں انگریزوں کے جو تہذیب ہے، ان کے جو ادارے ہیں، ان کو دیکھ کر میری آنکھوں کو کوئی تعجب نہیں ہوا، ان کو دیکھ کر میں مرعوب نہیں ہوا۔ یہود و نصارہ کی تعلیم اور ان کی تربیت کے مراکز کو گیا، ان کے اداروں کو گیا، ان کی تہذیب کو دیکھا، لیکن ان کی چیزوں سے میں متاثر نہیں ہوا، میری آنکھوں کو تعجب میں نہیں پڑا۔ کیوں؟ اس کی وجہ اگلے جملے میں بیان کرتے ہیں، سنو۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھوں کا خاک مدینہ و نجف۔ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں جو سرما لگا ہوا ہے وہ مدینے کی مٹی کا سرما لگا ہوا ہے، میری آنکھوں میں جو سرما لگا ہوا ہے مولا کائنات کے شہر نجف کی مٹی کا سرما میری آنکھوں میں لگا ہوا ہے۔ فرمایا کہ جس کی نگاہوں میں مصطفیٰ کے مدینے کی مٹی لگی ہوئی ہو، جس کی نگاہوں میں مولا کائنات کے شہر نجف کی مٹی لگی ہوئی ہو، فرمایا اس کی نگاہوں میں دنیا کے غیروں کے یہود و نصارہ کے کوئی چیز کا اثر میری نگاہوں پر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آج ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہم جس جگہ بھی جائے، جہاں بھی جائے، محبت اگر ہم کو ہو تو اسلام سے ہی محبت ہو۔ ہماری کامیابی اگر ہم تصور کرتے ہیں تو مصطفیٰ کے قدموں سے جڑے رہنے میں ہی ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے، ہماری آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ ساری دنیا کا سفر کریں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کائنات کے کسی بھی حصے میں جائے، لیکن اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر کسی طرح کا کوئی گرد و غبار آنے نہ دے، اسلام سے ہی محبت کرے، اسلام کی تعلیمات سے ہی محبت کرنا چاہیے۔ ہمارا جینا اور مرنا، ہماری ساری کامیابیاں مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات ہی میں چھپی ہوئی ہے۔ دنیا کی تہذیب، تمدن، ترقی، یہ سب عارضی ہے، ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہے۔ مصطفیٰ سے جو چمٹ گیا وہ یہاں بھی کامیاب ہو گیا، وہاں بھی کامیاب ہو گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ کا تم پر احسان ہے
کہ اللہ نے تمہارے سینوں میں ایمان کی محبت کو ڈالا ہے۔ اگر ایمان کی محبت دل میں نہیں ہے، ایمان تو لا لیا ہے لیکن غیروں کے طریقوں سے پیار کر رہا ہے، ان کے کلچر سے پیار کر رہا ہے، ان سے مشابہت اختیار کرنے میں اپنے لیے کامیابی سمجھ رہا ہے، تو پھر اسے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس کا ایمان کہیں کمزور تو نہیں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ہم دنیا کی کسی بھی مذہب والوں سے ملاقات کریں، کسی بھی مذہب سے ہماری تعلقات قائم ہو، لیکن ہم متاثر جن چیز سے ہونا ہے وہ مذہب اسلام سے ہی ہمیں متاثر ہونا ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور یہ دشمنان اسلام کی پلاننگ ہے، منصوبہ بندی ہے کہ مسلمانوں کو ایسے چیزیں دکھلائے کہ ان کا ایمان ڈگمگانے لگ جائے۔ یہ دشمنان اسلام کی ہمیشہ سے سازش ہے، وہ کوشش میں لگے رہتے ہیں، جد و جہد میں لگے رکھتے ہیں کہ کس طرح بھی مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دیا جائے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو دشمنان اسلام ہے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے ناپاک منہ سے، اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ خدا کا نور کیا ہے؟ اسلام خدا کا نور ہے۔ اسلام، دین، شریعت یہ اللہ کا نور ہے، اللہ نے جو مصطفیٰ کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے ناپاک پھونکوں کے ذریعے اللہ کے نور کو بجھائے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یاد رکھ لو اللہ اپنے نور کو ضرور پورا کرنے والا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے اس نور کو بجھا نہیں سکتی ہے جس کو خدا نے روشن کیا ہے، اگرچہ کہ کفار اس کو ناپسند کرے۔ ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ اسلام یہ وہ پودا ہے جتنا کاٹو گے تو ہرا ہوگا اور جتنا تراشو گے اتنا گھنا ہوگا۔ اسلام کو تم ایسا پودا ہے کہ جتنا تم تراشنا چاہو گے، جتنا مٹانا چاہو گے، اتنا گہرا یہ پودا ہوتا جائے گا، اتنا گھنا ہوتا چلا جائے گا۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج ہم ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں، اسلام سے محبت کریں، مدینے والے آقا کی تعلیمات سے محبت رکھیں، دوسروں کے طور طریقے کو دیکھ کر ان کے شہروں کو، ان کے ملکوں کو، ان کی تہذیب کو، ان کے تمدن کو اور ان کی ٹیکنالوجی کو، ان کی ترقی کو دیکھ کر ہرگز متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری آنکھوں میں مدینے پاک کی مٹی کا سرما ہے، نجف اشرف کا سرما ہماری آنکھوں میں لگا ہوا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ہماری نگاہوں کو حیرت میں ڈالنے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام اور شریعت اور دین سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیروں کی تعلیمات سے متاثر ہونے سے اللہ ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ایمان پر ہی خاتمہ فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔